نادان ہیں وہ لوگ جو معمولی عذر کی وجہ سے روزے کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، گرمی ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک انسان ساری زندگی روزہ رکھے اور رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے پر جو فضیلت اور ثواب ہے ساری عمر روزہ رکھنے پر وہ فضیلت اور ثواب نہیں ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے روزہ اس سے نہ چھوٹے۔ آج کے دور میں جو گرمی ہے حضرات صحابہ کے دور میں اس سے کئی گنا گرمی زیادہ تھی۔ عرب تو عین خط استوا میں واقع ہے۔ وہ لوگ دن کو جہاد کرتے تھے، راتیں ان کی قیام اللیل میں گزرتی تھی، 1 اور 2 دانے کھجور کے کھا کر سارا دن جہاد بھی کیا پھر بھی روزے کی حالت میں رہے۔ ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے روزہ رکھنا مشکل ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ماربل پر بیٹھے ہیں، مسجد کے کشادہ ماحول میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی گرمی ہے۔ جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ وہ تو اتنی گرمی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کے مقابلے میں کہ اگر جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو گویا اسے سکون اور اطمینان اور راحت مل جائے گی۔ حالانکہ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کے مقابلے میں اس آگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جہنم کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، انسان کوشش کرے رمضان کے روزے پورے کے پورے رکھے۔ اور اصل عید اس کی ہوتی ہے جس نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، عبادت نہیں کی، عید کے دن جب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید کی نماز مکمل ہوتی ہیں، اس وقت انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو کس چیز کی مبارکباد دے رہا ہے؟ روزے تو نے نہیں رکھے، عبادت تو نے نہیں کی، تراویح تو نے نہ پڑھی، تلاوت تو نے نہ کی۔ مبارک تو اس کے لیے کہ جس سے ایک تراویح نہ چھوٹی، جس نے تراویح میں اللہ کا کلام پورا سنا، جس سے تہجد نہ چھوٹے، اوابین اور اشراق نہ چھوٹے، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سخاوت ہو، مبارک تو اس کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ماہ مبارک کے اندر روزوں کا خاص طور پہ اہتمام ہو، روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔